الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہمارا بیان غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کے اوپر ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کے سردار ہیں اور غالباً 15 تاریخ کو 11 شریف بھی ہے. تو اس مہینے میں غوث پاک کی ہی جو ذکر ہے وہ ہونا چاہیے. اس لیے آج میں نے اپنا بیان غوث پاک کے مقام و مرتبہ کے اوپر رکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تو آئیے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سامعین، امام زمال الملتی وحدین ابو محمد بن عبد بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال فرما چکے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ بتائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ آج تمام پیاروں میں بے مثال اور تمام اولیاء کے قطب ہیں. اللہ پاک نے کسی ولی کو کسی مقام تک نہ پہنچایا جس سے اعلیٰ مقام شیخ عبد القادر کو نہ دیا ہو، نہ کسی ولی کو اپنی محبت کا جام پلایا جس سے خوشگوار تر جام شیخ عبد القادر نے پیا ہو، اور نہ کسی مقرب کو کوئی فضیلت عطا فرمائی مگر یہ کہ شیخ عبد القادر اس سے بڑھ کر نہ ہو. اللہ پاک نے ان میں اپنا وہ راز رکھا ہے جس سے وہ سارے اولیاء سے بڑھ گئے. اللہ پاک نے جتنوں کو ولایت دی اور جتنوں کو قیامت تک دے گا سب شیخ عبد القادر کے حضور ادب کرتے رہیں گے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سچے غلام امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمایا. نیز حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں کئی اشعار بھی لکھے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری عین قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال کے مطابق ہے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایق بخشش میں لکھتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ناظرین، یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے. اور کیسے کیسے بڑے بڑے اولیاء کرام میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادب کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کا اظہار فرماتے تھے. چنانچہ سیدی
مرشدی غوث اعظم دستگیر کے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف کھرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گیا۔ حضرت شیخ معروف کھرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو یوں سلام کیا: السلام علیکہ یا شیخ معروف ابرنکا بدار زتین، یعنی ایک شیخ معروف آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے 2 درجے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے مزار شریف سے جواب دیا: وعلیکہ السلام یا سیدی اہل الزمانی، یعنی اور آپ پر سلامتی ہو اے اپنے زمانے والوں کے سردار۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ مشائخ جہاں آئے بہر گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم۔ ناظرین، فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 559 پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کے سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کا غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے: آدمیوں کے لیے پیر ہے، قومیں جن کے لیے پیر ہے، اور میں سب کا پیر ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات شریف کے وقت اپنے سجادگان سے فرمایا: مجھ میں اور تم میں اور تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ مجھ سے کسی کو نسبت نہ دو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو۔ تو یہ مرتبہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ سامعین، اس طرح کے اقوال جن میں غوث پاک نے اپنے مبارک لب سے اپنی تعریف کی ہے، اس کو تحادیث نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنا کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم پارہ 30 سورۃ الہدیٰ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد رب العالمین ہے: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ پاک نے میرے مرشد غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت خوبیاں اور صلاحیتیں اور شان و عظمت عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے اللہ پاک کی نعمت کا چرچا کرتے ہوئے اس طرح کے ارشادات فرمائے، اور اس میں لوگوں کو خبردار بھی کیا کہ میرے بارے میں زبان مت کھولنا، مجھ پر تنقید یا میری مخالفت کی تو کہیں کے نہ رہو گے۔ اور وہ ہے کچھ ایسے گستاخ جو آج یہ سب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب شاعر نے کہا کہ باجے اصحاب کی غلامی سے یہ آنکھیں فرنی، باجے اصحاب کی غلامی سے یہ آنکھیں فرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ یعنی غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کوئی نامناسب بات کی یا آنکھیں پھرائی تو ایمان نکل جائے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے: جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس روایت میں بھی ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ خبردار اللہ پاک کے ولی کی توہین نہیں کرنی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سب اولیاء سے بغض رکھتے ہیں۔ تو وہ خوب جان لیں کہ رب فرماتا ہے: جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا ہے، یعنی میں نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے۔ سامعین، شیخ ابو الحسن علی بن سنجاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: شیخ عبد القادر دنیا کے سرداروں میں سے ایک ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی تعائف میں سے مخلوق کے لیے تحفہ ہیں۔ اور ایک دن حضرت سید امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے بھانجوں اور مریدوں کو وصیت فرما رہے تھے کہ ایک شخص بغداد شریف جانے کے ارادے سے ان کے پاس رخصت ہونے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب بغداد پہنچو تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر دنیا میں تشریف فرما ہو تو ان کی زیارت، اور وفات شریف پا چکے ہو تو ان کے مزار مبارک کی زیارت سے پہلے کوئی کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت شیخ ابو مسعود احمد بن ابی بکر حریمی اور حضرت ابو عمر عثمان شریفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم اللہ نے اولیاء میں شیخ محی الدین عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مثل نہ پیدا کیا نہ کبھی پیدا کرے گا۔ اور یہ ابو عمر عثمان شریفینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، باقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم، باقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ ولی کوئی ہمتا تیرا۔ سامعین، حضرت شیخ ابو عمر عثمان بن مرزوق کرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شیخ، امام اور سید یعنی سردار ہیں، اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ پاک کے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امام ہیں۔ اور اس زمانے کے اولیاء اور تمام بڑے درجے والوں سے اس بات پر سختی سے عہد لیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی طرف رجوع کرے اور ان کے مقام کا ادب رکھے۔ شیخ عبد القاسم عمر بن مسعود بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سردار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت تعریف کیا کرتے ہیں۔ مجھے ان کی زیارت کا شوق ہوا اور میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی زیارت کی اجازت مانگی، جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا بھی فرما دی۔ میں سفر کر کے ان کے تک پہنچا تو ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑا پایا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عمر، خوش آمدید، تو سمندر چھوڑ کر نہر کی طرف آیا ہے۔ اے عمر، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے تمام اولیاء کی لگاموں کے ولی ہیں، تو یہ میرے گوش پاک کا مرتبہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ، میں جہنم میں نہ اب جاؤں گا انشاءاللہ، رہنما تم کو جو میں نے ہے بنایا یا غوث، صاحب بغداد ہو عطار پہ نظر رحمت، خالی کاسا لیے ہے دور سے آیا یا غوث۔ ناظرین، یہ غوث پاک کی شان ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہمیں ملتی کہ شیخ موسیٰ بن مہینی الزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں لوگوں سے بہتر ہیں اور ہمارے وقت کے سلطان الاولیاء ہیں اور سید العارفین، اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کے سردار ہیں۔ میں ایسے شخص کا ادب کیسے نہ کروں جس کا ادب آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غوث پاک کا ادب آسمان کے فرشتے تک کرتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین ابو حمص عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے چچا اور شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چچا نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ادب کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ جب واپس لوٹے تو میں نے ان سے اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ادب کرنے کے بارے میں پوچھا تو میرے چچا نے فرمایا، میں ان کا کیسے ادب نہ کروں، حالانکہ ان کی ذات کامل و اکمل ہے، ساری دنیا میں ان کے تصرف یعنی اختیار ہے۔ تو جب یہ میرے غوث پاک کی شان ہے اور آپ کا مرتبہ ہے، اور میں کیا ہی بیان کروں غوث پاک کی شان و مرتبہ، کیونکہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، اور جو کچھ ہمیں ملا احادیث کریمہ میں، کتابوں میں،
وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، اور کوشش رہے گی کہ ایک ویڈیو اور غوث پاک کی شان میں لے کے آئیں گے۔ اور ناظرین، غالباً 15 تاریخ کو ہی 11ویں شریف ہے، تو آپ نیاز و فاتحہ ضرور کریں اور قرآن خوانی کریں۔ روزہ بھی نفلی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج کے بیان میں جو بھی غلطی ہوئی میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔